ہر انسان اپنے احوال اور کمال میں آگے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، اس لیے کہ ترقی عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی اوپر چڑھنا، بلند ہونا۔ اس لیے انسان جو ہے وہ اپنے ہر حال اور کمال میں اوپر سے اوپر چڑھ جانا چاہتا ہے، اور اس کے مقابلے میں تنزل کا لفظ ہے۔ تنزل کا مطلب نیچے اترنا، یعنی پستی کی طرف آنا، اور کوئی بھی ذی شعور انسان اپنے حال اور کمال میں پست نہیں ہونا چاہتا، بھلے وہ زندگی کی کسی بھی شعبے کا انسان ہو۔ اگر ایک طالب علم ہے تو وہ علم کے میدان میں ترقی چاہتا ہے، ایک تاجر ہے تو اپنے تجارت کے میدان میں ترقی چاہتا ہے، ایک ملازم ہے تو اپنی ملازمت کے میدان میں ترقی چاہتا ہے۔ تو گویا کہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، ہر انسان اس شعبے میں روز بروز اوپر سے اوپر بڑھنا چاہتا ہے، بلکہ انسان اپنے ذاتی حال اور کمال میں بھی ترقی چاہتا ہے۔ اگر اس کی ذات اور حال کے اندر کوئی کمال ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس میں بھی روز بروز میں ترقی کروں اور میرا کمال روز بروز بام عروج پر پہنچے۔ تو گویا کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ترقی چاہتا ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے جو ترقی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری مخلوق ترقی کر بھی نہیں سکتی ہے۔ اور مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مادہ ترقی رکھا ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ حیوانات کو لے لیجئے، حیوانات اپنی طبیعت کے تابع ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طبیعت کے تحت جو اس کی حیثیت اور منزل بنا دی ہے وہ ساری زندگی اسی پر گزارتے ہیں، اس میں کسی قسم کی ترقی نہیں کر سکتے۔ ملائکہ جو ایک نورانی مخلوق ہے، وہ نورانی مخلوق بھی ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو قدوسیت کی جس شان پر قائم کر دیا ہے، بس وہ اسی پر اب قائم ہے، اس میں ایک ذرہ برابر بھی اس سے بلندی اختیار نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ جبرائیل امین جیسا فرشتہ سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچ کر خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے حبیب، اس سے آگے جانا میری مجال نہیں ہے۔ گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میری ترقی کی انتہا بس یہاں پر ہے، اس سے اوپر جانا یہ ترقی کی بلندی ہے، یہ اس سے اوپر بڑھ جانا کمال کے اندر اضافہ ہے، اور میرے اندر ایسا کوئی وصف نہیں، عنصر نہیں ہے کہ میں اس کمال کے اندر کوئی اضافہ کر سکوں۔ اگر میں نے یہ جرت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کے جلال سے میرے پر جل جائیں گے، تو گویا کہ میری یہ ترقی تنزل میں تو بدل سکتی ہے، میں ترقی کر نہیں سکتا۔ تو انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوبی رکھی کہ وہ ترقی کرتا ہے، اور کیوں کرتا ہے؟ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر دو چیزیں رکھی ہیں، ایک انسان میں بہیمیت رکھی ہے اور ایک انسان کے اندر ملکیت رکھی ہے۔ ایک اس انسان میں حیوانوں والا مادہ رکھا ہے، حیوانیت رکھی ہے، وہ حیوانوں کی طرح کھاتا ہے، حیوانوں کی طرح پیتا ہے، حیوانوں کی طرح جفتی کرتا ہے، حیوانوں کی طرح اولادیں پیدا کرتا ہے۔ تو گویا کہ اس جتنے بھی سفلی اوصاف ہے وہ سب کے سب اس انسان کے اندر موجود۔ تو گویا کہ ایک پست حیثیت اس انسان کے اندر موجود۔ پھر اس انسان کے اندر ملکیت بھی ہے، ملائکہ والی شان بھی ہے کہ دنیا کے سارے علائق پر، ان علائق کی گردن پر قدم رکھ کے اپنے اللہ کے سامنے جب جھکتا ہے تو اس کے اندر قدوسیت ظاہر ہوتی ہے، تو گویا کہ یہ ملائکہ اور فرشتوں کی صف میں جا کھڑا ہوتا ہے۔ تو بہیمیت اور ملکیت، بہیمیت پستی کا نام ہے، تنزل کا نام ہے، ملکیت یہ ترقی اور بلندی کا نام ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اس پستی اور بلندی کو ملا کر بنایا ہے، یہ انسان پستی اور بلندی کے سنگم پر ہے۔ کبھی تو یہ پستی کے اوصاف سے مغلوب ہو کر پستی کی طرف گرتا ہے، اور بہیمیت اس پر غالب آتی ہے تو گناہ اور معصیت کے گڑھے میں گرتا ہے، اور جب اس پر قدوسیت و ملکیت غالب آتی ہے تو یہ ترقی کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ آسمان کے فرشتے اس سے مسافے کرنے لگتے ہیں، اس کے قدموں کے نیچے پر بچھانے لگتے ہیں، اس کے لیے استغفار کرنے لگتے ہیں۔
تو گویا کہ کبھی بلندی کو پکڑتا ہے، کبھی پستی کی طرف گرتا ہے۔ تو یہ بلندی اور پستی کی جب یہ جنگ ہوتی ہے آپس میں، بہیمیت اور ملکیت جب ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جب دو متضاد قوتیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو ایک تیسری قوت پیدا ہوتی ہے، جس تیسری قوت کا نام ترقی ہے۔ مثلا آگ ہے، ایک طرف آگ جل رہی ہے، درمیان میں لوہے کی دیوار ہے، دوسری طرف پانی ہے۔ اب آگ اس پانی کو خشک کر دینا چاہتی ہے، پانی اس آگ کو بجھا دینا چاہتا ہے۔ اب دونوں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، لیکن بیچ میں لوہے کی دیوار کی وجہ سے ایک دوسرے پر غالب اور حاوی نہیں ہو پاتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں کے ٹکراؤ سے ایک تیسری قوت پیدا ہوتی ہے، جس کو اب بھاپ کہتے ہیں، سٹیم کہتے ہیں۔ اور اس سٹیم کی طاقت کے ساتھ آپ آج ساری دنیا کے اندر ترقی دیکھتے ہیں۔ اسی سٹیم کی طاقت سے ہوائی جہاز اڑتا نظر آتا ہے، اس سٹیم کی طاقت سے آپ کی مشینری چلتی نظر آتی ہے، اس سٹیم کی طاقت سے آپ کی کار موٹر چلتی نظر آتی ہے۔ گویا کہ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی اس سٹیم کے تحت ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تو دو متضاد قوتیں جب آپس میں ٹکراتی ہیں تو ایک تیسری قوت پیدا ہوتی ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے جب بہیمیت اور ملکیت آپس میں ٹکراتے ہیں تو ایک تیسری قوت پیدا ہوتی ہے، اس قوت کو تقوی کہتے ہیں، اور تقوی ترقی کا نام ہے۔ تقوی ترقی کا نام ہے اس لیے کہ تقوی کے رکن دو ہی ہیں کہ بری چیزوں سے رکنا اور اچھی چیزوں کی طرف بڑھنا۔ تو کہ بہیمیت کی طرف پست ہونے سے رکنا اور ملکیت کی طرف بڑھنا، یہ ہے تقوی۔ اور جب انسان تقوی کے راستے پر قدم رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ساری ترقی کی بلندیوں کے راستے کھول دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا ھدی للمتقین کہ یہ قرآن کریم تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے، اس کا ایسا منشور ہے کہ انسان بہیمیت کی گردن پہ قدم رکھ کے ملکیت کی طرف بلند ہو سکتا ہے، اور اسی کا نام تقوی ہے۔ اور جب یہ راستہ اختیار کرے گا تو یہ متقین میں داخل ہو جائے گا، اور یہ تقوی والوں میں لکھ دیا جائے گا کہ یہ متقین میں سے ہے، اور تقوی والوں کے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ اس لیے فرمایا ھدی للمتقین کہ یہ قرآن کریم تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے، کہ انسان تقوی کے راستے سے ترقی کرتا ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ ملائکہ کو متقی نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، ملائکہ کو معصوم تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ معصوم ہیں، عصمت کی شان ان کو حاصل ہے، لیکن ان کو متقی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ متقی تو کہتے اس کو ہیں کہ جو گناہ سے بچ کے، بہیمیت کے وصف سے اپنے آپ کو بچا کے ملکیت کے راستے پر قدم رکھتا ہے، اچھائی کے راستے پہ آگے بڑھتا ہے۔ تو گویا کہ گناہوں سے بچنے کا جو ایک وصف ہے وہ اس انسان کے اندر موجود ہے، اور ملائکہ کے اندر ایسا کوئی وصف نہیں ہے۔ وہ تو سراپا عصمت ہی عصمت ہے، ان کے اوپر گناہ کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، ان پر کسی قسم کا کوئی ٹرائل ہی نہیں ہوتا، ان پر کسی قسم کی کوئی آزمائش ہی نہیں ہوتی کہ کبھی وہ شہوت کا شکار ہوں، کبھی وہ غضب کا شکار ہوں، یا کبھی وہ کسی بغاوت کا شکار ہوں۔ وہ تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر آمنا و صدقنا چلتے ہیں، لہذا ان کے اندر ترقی نہیں ہوتی۔ وہ جس مقام پر منزل پر ہیں، عصمت کے اسی مقام پر قائم رہتے ہیں۔ اس لیے ملائکہ کو متقی نہیں کہہ سکتے، انسان کو متقی کہتے ہیں، اس لیے کہ انسان جو ہے وہ گناہ کے راستے سے بچ کے اپنے آپ کو نیکی کے راستے پر ڈالتا ہے۔ اور اسی پر اللہ تبارک و تعالی ان للمتقین مفازا کہ تقوی والوں کے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں کہ بشارت سناتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے متقین کے آگے 5 اوصاف ذکر کیے ہیں کہ متقین کون ہیں۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب کہ تقوی والے وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو مشاہدے پر نہیں۔ مشاہدہ کو دیکھ کر تو سبھی کر لیتے ہیں، تجربہ سامنے ہے سبھی کر لیتے ہیں، ہاں یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کے حواس اور عقل جس چیز کا ادراک نہیں کر سکتے، ایک مخبر صادق، ایک پیغمبر حق کے کہنے پر ایمان لے آتے ہیں۔ پیغمبر کہہ دیتا کہ جنت ہے، یہ کہتے ہم نے ایمان لائے، یہ کہتے وہ جہنم ہے، یہ کہتے ہم ایمان لائے، یہ کہتے رب ہے، یہ کہتے ہم ایمان لائے۔ تو گویا کہ یہ آسمانوں کے اوپر کے نظام، زمین کے اندر کے نظام، جو انسان کی آنکھوں اور حواس اور عقل سے ادراک ان کا نہیں کیا جا سکتا، ایک مخبر صادق کے کہنے پر جب ایمان لے آتے ہیں، اس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔
اس لیے کہ غیب کہتے اس مخفی چیز کو کہ جو انسان اپنے حواس کے ذریعے سے جس کا ادراک نہ کر سکے، اپنی عقل کے دلائل کے ذریعے سے جس کا ادراک نہ کر سکے، اس کو غیب کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ بندے ایسے ہیں کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایک نبی برحق آ کے ان کو ایک خبر دے دیتا ہے، اس پر ایمان لے آتے ہیں کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اس کی اطاعت کر لیا، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ تو یہ پہلا وصف۔ دوسرا فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ یہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو ادا کرتے نہیں فرمایا، یؤدون الصلاۃ نہیں کہا، بلکہ اقام کا لفظ کا اقامت، کہ یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، یہ ان کا دوسرا وصف۔ اور تیسرا وصف وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ یہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ ان کا تیسرا وصف۔ اور چوتھا وصف فرمایا کہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جو ایمان لاتے اس پر، یعنی اس قرآن پر، اس وحی پر کہ جو پیغمبر آپ کی طرف نازل کی گئی، اور اس وحی پر کہ جو آپ سے پہلے نبیوں پر نازل کی گئی، اس پر بھی ایمان لاتے کا چوتھا وصف۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہ آخرت ہی پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت ہی پر یقین رکھتے ہیں۔ حالانکہ آخرت آنکھوں سے نظر نہیں آتی، لیکن مخبر صادق کے کہنے پہ کہ آخرت کا میدان برپا ہوگا، میدان حشر ہوگا، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، عقیدہ معاد کی تفصیلات یہ ہیں، تو یہ اس پیغمبر کے کہنے پہ ایمان لے آتے ہیں کہ آمنا وصدقنا، ایمان لے اس کی تصدیق کر دی کہ ہاں واقعی مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور آخرت کے میدان میں جمع ہوں گے۔ یہ 5 وصف جو ہے متقین کے اللہ تبارک و تعالی نے بیان کرتی ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ 5 ہی وصف کیوں بیان کیے، 6 کیوں نہیں کر دیے، 4 کیوں نہیں کر دیے؟ آخر اس 5 کی عدد میں کیا راز ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تو حکیم ہے، اللہ کا کلام تو حکمت مبنی ہوتا ہے، کسی نہ کسی حکمت کے تحت اللہ تبارک و تعالی کہیں 4 اور کہیں 5 ذکر کرتے ہیں۔ تو اعداد کا تعین یہ بھی حاکم اور حکیم کی حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یا تقوی والوں کے 5 اوصاف ذکر کیے ہیں، آخر 5 ہی ذکر کرنے میں کیا راز ہے؟ یہ سوال آپ ذرا سمجھ رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں 5 کا عدد عجیب ہے۔ 5 کی عدد میں ایک عجیب کمال اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے کہ اس 5 کی عدد کو اگر 5 کے ساتھ ملٹی پلائی کریں، ضرب کریں، تو یہ جتنی بھی لمبی رقم ہوتی چلی جائے، یہ اس کا آخری عدد 5 ہی رہتا ہے، یہ 5 کبھی فنا نہیں ہوتا۔ 5 کو 5 سے ضرب دے کتنے بن گئے؟ 25، 5 اس میں موجود۔ اب 25 کو 5 سے ضرب دیں 125، 5 موجود۔ 125 کو 5 سے ضرب دیں، آخر میں 5 موجود۔ اسی طرح آپ کتنی بھی کیلکولیشن کرتے چلے جائیں، اربوں خربوں تک تو پہنچ جائے گا، لیکن 5 کا عدد کبھی فنا نہیں ہوگا۔ یہ 5 کی عدد میں یہ عجیب کمال ہے۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کے ارکان بھی 5 رکھے، دن رات کی نمازیں بھی 5 رکھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ایسی نہیں 5 نمازیں رکھ دی، اس کے پیچھے حکمتیں ہیں، راز ہیں۔ ارکان اسلام 5 رکھے، اس کے پیچھے راز ہیں کہ 5 کا عدد ایسا ہے، ایسا کمال کسی دوسرے عدد میں موجود نہیں ہے، 5 کے اندر موجود ہے، 5 کا عدد فنا نہیں ہوتا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو اوصاف متقین کے 5 ذکر کیے جا رہے ہیں، ان 5 میں سے بھی ایک بھی عدد کبھی فنا نہیں ہوگا۔ اگر یہ واقع متقین اور تقوی والے ہیں، یہ واقعتاً دیانتداری کے ساتھ تقوی کے مقام پر فائز ہیں، تو ان کے جو 5 اوصاف ہیں یہ ان کے مرتے دم تک قائم و دائم رہیں گے۔ یہ ہمیشہ غیب پر ایمان رکھیں گے، ہمیشہ نماز کی پابندی کریں گے، ہمیشہ اللہ کے راستے میں صدقات دیں گے، ہمیشہ یہ تیرے پر آنے والی وحی اور تیرے سے پہلے والوں کی وحی پر ایمان رکھیں گے، اور ہمیشہ آخرت کے ایمان پر قائم رہیں گے۔ یہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے 5 اوصاف میں سے ایک کی نفی کرنے لگ جائیں، 5 میں سے 2 کی نفی کرنے لگ جائیں، بلکہ یہ 5 پر قائم رہیں گے۔ جیسے 5 کا عدد ہمیشہ اس ضرب کرتے جاؤ تو قائم رہتا ہے، ایسے ان کے اوصاف مرتے دم تک قائم رہیں گے۔ یہ واقع سچے اور پکے متقی ہیں، اس لیے 5 کا عدد ذکر فرمایا۔ اور ارکان اسلام بھی 5 ذکر کر کے اشارہ کر دیا
کہ یہ دین اسلام اب قیامت تک قائم رہنے والا ہے، یہ دین اسلام اب قیامت تک فنا ہونے والا نہیں، اب اس دین کے بعد اب کوئی دین آنے والا نہیں۔ جیسے 5 کا عدد فنا نہیں ہوگا، آپ جتنا بھی ملٹی پلائی کرتے چلے جائیں، یہ دین اسلام دنیا کے کسی بھی زمانے میں آئے گا، دنیا کی کسی بھی خطے میں آئے گا، خواہ امریکہ کی بلند عمارتیں ہوں، خواہ پیرس کی روشنی ہو، یا بنگلہ دیش کے دریا ہوں، یا پاکستان کے کھیت ہوں، یا سعودی عرب کے پہاڑ ہوں، مدینہ کے انوارات ہوں، مکہ کے جو روحانیات ہوں، تو گویا کہ دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو، دین اسلام کے جو 5 ارکان ہیں یہ قیامت تک قائم اور دائم رہیں گے، اور اسلام کا پرچم بلند رہے گا۔ یہ اسلام اب ختم ہونے والا دین نہیں، اس لیے اب آخری دین ہے، اب اس کے بعد کوئی دین نہیں۔ ہاں، اس نے اپنے پہلے سارے دینوں کو مٹا دیا، منسوخ کر دیا، اب یہ دین اسلام دین حق ہے، اس لیے کہ ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے خود کہا کہ یہ دین اسلام میں نے تمہارے لیے خود پسند کیا۔ اور بادشاہوں کی بادشاہ کی پسند تو وہ پسندوں کی بادشاہ ہوتی، 5 ارکان اسی رکھے، پھر 5 نمازیں رکھ دیں، 5 نمازیں رکھی، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ نماز اصل عبادت حقیقت میں نماز ہی ہے، اور نمازیں بھی 5 رکھی، اور اشارہ کر دیا کہ یہ نماز کسی سے معاف ہونے والی نہیں۔ روزہ معاف ہو سکتا ہے، زکوٰۃ معاف ہو سکتی ہے، حج معاف ہو سکتا ہے، لیکن نماز کسی سے معاف نہیں۔ نماز ہر ایک کے سر پر قائم و دائم رہے گی۔ غریب آدمی ہے اس پر زکوٰۃ معاف ہو جائے گی، اگر کمزور بوڑھا ہے اور بیمار ہے اس پر روزہ معاف ہو جائے گا، اگر کوئی مفلس ہے اس پر حج معاف ہو جائے گا، لیکن نماز کسی پر معاف ہونے والی نہیں۔ نماز امیر پر بھی ہوگی، غریب پر بھی ہوگی، معذور پر بھی ہوگی، بیمار پر بھی ہوگی، صحت مند پر بھی ہوگی، مرد پر بھی ہوگی، عورت پر بھی ہوگی، ہر عاقل بالغ پر ہوگی، یہاں تک کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر پڑھ دو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ دو۔ جیسے 5 کا عدد اب ختم نہیں ہوگا، اب نماز کی فرضیت تمہارے سر سے کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ تم سب کو نماز پڑھنی ہے، اور نماز کی پوچھ تم نے ہونی۔ تو 5 نمازیں رکھ کے یہ اشارہ کر دیا کہ نماز اب کسی کو معاف نہیں۔ تو اس لیے تو کہتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ حقیقت میں عبادت تو نماز ہی کی عبادت ہے، باقی عبادتیں یہ تو مشروط عبادتیں ہیں۔ اگر مالدار ہے تو زکوٰۃ فرض، اگر طاقتور قوی ہے تو روزہ فرض، اگر صاحب استطاعت ہے تو حج فرض، لیکن نماز کسی امیر غریب کے فرق کے بغیر سب پر فرض۔ تو جیسے 5 کا عدد اب فنا نہیں ہوتا، اب نماز بھی کسی کو معاف نہیں، سب پر نماز لاگو رہے گی۔ تو دیکھیے، تو حقیقت میں جو عبادت ہے وہ نماز ہی ہے۔ اس لیے ایمان کے بعد فوراً فرمایا وہ یقیمون الصلاۃ، ایمان کے بعد سب سے عظیم شان عبادت نماز کی ہے، فرمایا نماز کو قائم کرتے ہیں، اقامت نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ نماز صرف انسان نہیں بلکہ دنیا کی ہر مخلوق پڑھتی ہے، جمادات بھی، حیوانات بھی، اور جب ملائکہ بھی، دنیا کی ہر مخلوق جو ہے کسی بھی شعبے اور کیٹیگری کی وہ نماز پڑھتی ہے۔ وہ روزہ رکھے نہ رکھے، زکوٰۃ دے نہ دے، حج کرے نہ کرے، لیکن نماز سب مخلوق پڑھتی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیا کہ ہر مخلوق نے اپنی تسبیح اور نماز سیکھ لی ہے۔ علیم الصلاۃ و تسبیحہ، کہ ہر مخلوق نے اپنی نماز اور تسبیح سیکھ لی، گویا کہ ہر مخلوق نماز پڑھتی ہے۔ اور نماز کی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کی مخلوقات کے اندر ایک ایک رکن کر کے بانٹ دیا ہے۔ لہذا نماز میں قیام ہے تو جتنے عالم نباتات نظر آتے ہیں، درخت نظر آتے ہیں، کہیں کھجور کا درخت کھڑا ہے، کہیں آم کا درخت کھڑا ہے، تو جتنے ہمیں درخت نظر آتے ہیں یہ سب کے سب قیام کا رکن ادا کر رہے ہیں، سب قیام میں، اللہ کی نماز جو قیام میں۔ اور جتنے عالم حیوانات، گائے نظر آتی ہے، بکری نظر آتی ہے، بھیڑ نظر آتی ہے، یہ سب کے سب رکوع میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا رکوع ان کو عطا کر دیا۔ وہ گائے ہر وقت رکوع میں ہے، بکری ہر وقت رکوع میں ہے، گویا کہ جتنے جانور ہیں یہ سب کے سب رکوع کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلی امتوں میں کسی امت میں رکوع تھا، کسی میں سجدہ تھا، کسی میں قیام تھا، گویا کہ ایک ایک رکن بٹے ہوئے تھے، لیکن امت محمدیہ کو ساری اجتماعی نماز عطا کر دی تو اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کے اندر بھی ارکان کو خلق میں تقسیم کر دی۔ پھر سجدے میں چلے جائیں تو جتنے حشرات الارض ہیں، بچھو ہے، کیکڑا ہے، سانپ ہے، یہ سب کے سب سجدہ ادا کر رہے ہیں۔
बिच्छू हर वक्त सजदे में, केकड़ा हर वक्त सजदे में, लॉबस्टर हर वक्त सजदे में। तो गोया कि जितने ये हैवानात हशरात और अर्ज़ नजर आते हैं ये आपको हर वक्त सजदे में नजर आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनको सजदे की नेमत से नवाज दिया। सजदे से उठकर तशहुद में इंसान जब बैठता है तो तशहुद के अंदर इंसान के नीचे का घेर ज्यादा होता है, ऊपर का घेर कम होता है। तो जितने ये पहाड़ों के सिलसिले आपको नजर आते हैं, कोई हिमालय के सिलसिले हैं, कोई काफ के सिलसिले हैं, पहाड़ अगर यूं खड़े हो तो ऐसे लगता है कि सारे के सारे सब बांध के तशहुद के अंदर बैठे। तो तशहुद का जो हिस्सा था अल्लाह तबारक व तआला पहाड़ों के अंदर तकसीम कर दिया और पहाड़ यूं खड़े हैं जैसे तशहुद में, तो तशहुद उसमें तकसीम हो गया। और नमाज में तस्बीहात हैं, सुभान अल्लाह है, अल्लाह अकबर है, अल्हम्दुलिल्लाह है। तो ये तस्बीहात अल्लाह तबारक व तआला मलाइका के अंदर तकसीम कर दी, इसलिए कि मलाइका आप जानते हैं कि हर वक्त अल्लाह की तस्बीह करते हैं। कोई सुभान अल्लाह कहता है, सुभान रब्बिल अज़ीम कहता है, सुभान रब्बिल आला कहता है, तो तस्बीहात मलाइका के अंदर तकसीम हो गई। तो देखो अल्लाह तबारक व तआला ने ये नमाज के अरकान पूरी कायनात की मखलूक में तकसीम कर दिए और सारी कायनात की मखलूक की नमाज इकट्ठी करके अकेले इंसान को अता कर दी। इसलिए कि इंसान ये आलम असगर है, पूरी कायनात के अंदर जो कुछ है उस सब का खुलासा और निचोड़ अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बनाया है। कायनात के अंदर जमादात नजर आते हैं, नबातात नजर आते हैं, हैवानात नजर आते हैं, क्या कुछ आसमानों की वुसअतें नजर आती हैं, जमीन की जो का फैलाव नजर आता है, आसमानों की बुलंदियां नजर आती हैं। ये जितना कुछ हमें नजर आता है ये सब का सब अल्लाह तबारक व तआला ने इसको एक नैनो टेक्नोलॉजी, आज की जुबान में एक नैनो टेक्नोलॉजी बनाकर इंसान बना दिया। इंसान ये हकीकत जामे है, ये आलम असगर है, इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात को बंद कर दिया। इसलिए कि कायनात के अंदर आप जानते हैं कि कायनात के अंदर पानी के दरिया भी बहते हैं, कायनात के अंदर ये जमीन की वसअत भी है, कायनात के अंदर मिट्टी भी है, कायनात में हवा भी है, कायनात में आग भी है, कायनात में पानी भी है। तो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने सारी की सारी कायनात को समेट कर इंसान के अंदर बंद कर दिया। इसलिए कि इंसान के वजूद के अंदर वो सब कुछ जो दुनिया के अंदर हमें नजर आता है वो सब का सब इंसान के अंदर मौजूद है। इस इंसान के अंदर जमादात भी हैं। आप जमीन में पहाड़ देखते हैं, पहाड़ों के सिलसिले हैं, पहाड़ों के सिलसिलों ने जमीन को कायम कर रखा है। तो इंसान के अंदर अल्लाह ने जो हड्डियां रखी हैं, हड्डियां और जोड़ रखे हैं, ये इंसान के जिस्म के पहाड़ हैं, जिन पहाड़ों की वजह से इंसान का जिस्म कायम है। हड्डी जोड़ ने इंसान को उठा रखा है, इस लोथड़े को कायम कर रखा है। जैसे पहाड़ों ने जमीन को कायम कर रखा है, ऐसी इन हड्डी और जोड़ जो इंसान के जिस्म के पहाड़ हैं, इन्होंने इस इंसान के जिस्म को थाम रखा। और कायनात में पानी नजर आते हैं, पानी मीठे भी हैं, पानी कड़वे भी हैं, पानी खट्टे भी हैं, हर तरह के पानी नापाक भी हैं, पानी पाक भी हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने पानी की सारी अक़साम इंसान के वजूद में रखी। इंसान के थूक में अल्लाह ने मीठा पानी जारी कर दिया, इंसान को थूक मीठा पानी। इंसान के मैदे में अल्लाह तबारक व तआला खट्टा पानी रख दिया, तुर्श पानी रख दिया। उस तुर्श पानी की वजह से इसकी ग़िज़ाएं हजम होती हैं। इंसान के पित्ते के अंदर कड़वा पानी रख दिया। अगर पित्ता सालन के अंदर फट जाए बकरे के गोश्त का तो पूरा सालन कड़वा हो जाता। तो इंसान के अंदर कड़वा पानी भी मौजूद। इंसान के मसाने के अंदर नापाक पानी रख दिया। दुनिया में भी नापाक का पानी हमें नजर आते हैं, इंसान के मसाने में अल्लाह ने नापाक पानी रख दिया। तो देखा अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी पानी की अनवा कायनात में नजर आती हैं वो सारी की सारी अनवा खुद इंसान के वजूद के अंदर मौजूद। उस कायनात के अंदर जमीन में घास नजर आती है, कहीं घास है, कहीं घास उगती नहीं है, कहीं फसल है, कहीं फसल उगती नहीं है। इंसान के वजूद को भी अल्लाह ने ऐसा बनाया, सर को ऐसा बनाया, वहां उसके बाल उगते हैं, ये बाल उसकी घास है, उसके जो गोया कि उसकी फसल है, दाढ़ी उगती है, उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में बाल उगते हैं। गोया कि जमीन में जैसे मुख्तलिफ हिस्सों की जगहों पे घास फूस और लहलहाती फसलें उगती हैं, ऐसे इंसान के जिस्म में भी अल्लाह तबारक व तआला ने इन बालों को पैदा कर दिया। जैसे फसल काट दो फिर उगती है, घास काट दो फिर उगती है, इन बालों को काट दो फिर उगते हैं, इनको काट दो फिर उगते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से इंसान की जिस्म बाल रखे। और जैसे जमीनों के अंदर ऐसी चटियल जमीनें हैं जहां आप कोशिश के बावजूद भी घास उगा नहीं सकते, इसी तरह की इंसान की हथेलियां ऐसी बना दी यहां आप कोशिश भी करें यहां बाल उग ही नहीं सकते। वो नमूने अल्लाह ने इस इंसान के अंदर। और अल्लाह ने आसमानों में चांद रखा
سورج رکھا، ستارے رکھے، ساری قوت آسمانوں کے اندر رکھی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری قوت آسمانوں میں رکھی، تو بالکل اسی طریقے سے خود انسان کے اندر بھی اللہ نے آسمان رکھا۔ یہ انسان کا یہ چہرہ یہ آسمان ہے، پاؤں اس کے زمین ہے، انسان کا چہرہ آسمان ہے۔ جیسے آسمان میں چاند بھی ہے، سورج بھی ہے، ستارے بھی ہیں، ساری بلندیاں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے چہرے کے اندر ساری طاقتیں رکھ دی، ساری طاقتیں اس کے چہرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ رکھ دی ہیں۔ اس لیے کہ 5 حواس سے انسان چلتا ہے۔ انسان میں دیکھنے کی طاقت ہے، سننے کی طاقت ہے، بولنے کی طاقت ہے، انسان میں سونگنے کی طاقت ہے، انسان کے اندر محسوس کرنے کی طاقت ہے۔ اللہ نے آنکھیں کہاں رکھی؟ چہرے میں رکھی، ناک کہاں رکھی؟ چہرے میں رکھی، زبان کا رکھی، چہرے میں رکھی، کان کا رکھا، چہرے میں رکھا، اور محسوس کرنے کی طاقت، حس کی طاقت جیسے پورے بدن میں رکھی ہے، ویسے انسان کے چہرے میں بھی رکھی۔ چہرہ لگا کے بھی انسان ٹھنڈا گرم پتہ لگا سکتا ہے۔ چہرے پر ٹھنڈی ہوا پڑتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یار بڑی سردی ہے، چہرے پر لو کی لپٹ لگتی ہے یار بڑی گرمی ہے۔ تو چہرے میں بھی احساس اللہ نے رکھا، جو اس پورے جسم میں بانٹی تھی وہ اس چہرے کے اندر بھی رکھی ہے۔ تو دیکھو آسمان کے اندر چاند سورج ہیں، تو گویا کہ اس کی آنکھیں یہ اس کی چاند سورج ہیں۔ جیسے آسمان کی روشنی سے انسان چلتا ہے، انسان آنکھ کی روشنی دنیا میں چلتا ہے۔ تو دیکھو کائنات کے اندر جو کچھ ہے وہ سارا کا سارا انسان کے وجود میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں یہ عالم اصغر ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تو کہتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے ہو؟ اگر تم اپنے آپ کو دیکھ لو تو تم پوری کائنات کو دیکھ لو گے، اس لیے کہ تمہارے اندر پوری کائنات ہے، تمہارے اندر آسمان بھی ہے، زمین بھی ہے، تمہارے اندر گھاس پھوس بھی ہے، تمہارے ٹھنڈے میٹھے پانی بھی ہیں، چشمے بھی ہیں، گویا کہ ہر چیز، تمہارے اندر آگ بھی ہے، مٹی بھی ہے۔ اس لیے کہ انسان کے بدن کو آپ ہاتھ لگائیں، تھوڑی دیر کے بعد آپ کو آگ محسوس ہونے لگی، آپ بدن گرم ہے۔ اگر وہ حد اعتدال سے بڑھ جائے، آپ کا تیار بخار ہے آپ کو، تو گویا کہ انسان کے اندر آگ بھی موجود، اور اگر بہت دیر تک آپ یہ ملتے رہیں تو آپ کو واقعی اس کے اندر آگ نکلتی محسوس ہوتی ہے۔ یہ آگ کہاں سے آئی؟ انسان کے اندر آگ موجود، کیونکہ کائنات میں آگ ہے تو اس کے اندر بھی موجود، اس کے اندر پانی بھی موجود، اس میں مٹی بھی موجود۔ انسان اپنے ہاتھ کو رگڑتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد مٹی جھڑنے لگے گی، بھائی یہ کہاں سے آئی؟ معلوم ہے کہ یہ انسان کی اصل تو ہے ہی مٹی۔ اس انسان کے اندر ہوا بھی موجود، جیسے دنیا کے اندر ہوا ایک ٹھنڈی ہوا ہے، ایک گرم ہوا ہے، ایک کڑوی میٹھی ہوا ہے، ایک پاک ہوا ہے، ایک ناپاک ہوا ہے، ایسے انسان کے وجود کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھنڈی ہوا رکھی۔ انسان باہر سانس چھوڑتا ہے تو گرم ہوا، اندر سانس کھینچتا ہے تو ٹھنڈی ہوا، اندر کا سانس ٹھنڈی ہوا ہے، باہر کا سانس گرم ہوا ہے۔ اور جیسے کہ ناپاک ہوا، انسان کے وجود میں پاک ہوا بھی رکھی، انسان کے وجود میں ناپاک ہوا بھی رکھی۔ منہ کی سانس کی ہوا پاک ہوا ہے، اور ری خارج ہو جائے ناپاک ہوا ہے۔ تو گویا کہ ہوا کی جتنی قسمیں کائنات کے اندر موجود تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے وجود میں رکھی۔ اس سے تو کہا کہ اپنے آپ کو بھی اگر یہ کفار مشرکین دیکھ لیں تو پوری کائنات کا مطالعہ کر لیں گے۔ جب کائنات کا مطالعہ ہو جائے گا تو رب کائنات کو ڈھونڈنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کو دیکھ کر ہی سراغ زندگی مل جائے، پاجا سراغ زندگی، اپنے من بھی ڈوب کر پاجا سراغ زندگی۔ یہ مطلب ہے اپنے آپ کو دیکھا تو اپنے آپ کا جو خالق تھا وہ نظر آیا کہ واقعی میں کسی کا بنایا وہ ہوں، میں خود بنا نہیں ہوں، میری آنکھ کسی نے بنائی ہے، کوئی بنانے والا ہے، میری آنکھ پہ روشنائی کسی نے ڈالی ہے، کوئی ڈالنے والا ہے، میری زبان میں گویائی کسی نے ڈالی ہے، کوئی ڈالنے والا ہے۔ جب یہ تصور اس کو مل گیا، آنکھ بند کرنے پر اس کو وہ حقائق اس کے سامنے کھل گئے جو آنکھ کھول کر اس کو نظر نہیں آتے تھے، تو آنکھ کھولتے ہی کہے گا آمنا، اے اللہ میں تجھ پر ایمان لایا، اے اللہ میں تجھے مان لیا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ یہ کائنات تو نے بیکار پیدا نہیں کی، ساری کائنات تو نے میرے ایک وجود میں بند کر دی، میں اپنے آپ کو دیکھ کر تجھے پا گیا۔ یہ انسان کی حقیقت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت واقعہ کو ادراک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، تو تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کے وجود میں اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی ساری مخلوقات کے نمونے رکھے ہیں۔ گویا کہ کائنات کے اندر جو کچھ نظر آتا ہے وہ سب کے نمونے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ذات میں رکھے ہیں۔ اور اگر آپ غور کریں
کہ پوری کائنات کے اندر جو مخلوقات کے نمونے ہیں وہ قائم و دائم کیوں ہیں، ان کو قائم و دائم رکھنے والا کون ہے، پہاڑ اپنی جگہ پر ساکن کیوں ہیں، دریا اپنے مقام پر رواں کیوں ہیں، آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا کیوں ہے، زمین وسیع کیوں ہے، پھل پھول اپنے رنگ و روپ اور ذائقے اور مٹھاس کے ساتھ ہاتھوں میں کیوں ہیں۔ اس کے پیچھے ایک طاقت ہے جو نظر نہیں آتی، جو مدبر اعظم ہے، جو مدبر اعظم اس پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، جس کو خدا کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو کہ نظر نہیں آتا، اس کی طاقت سے سب کچھ نظر آتا ہے، اس کی طاقت سے آسمان کی بلندیاں بھی نظر آتی ہیں، اسی کے تصرف سے زمین کی وسعتیں بھی نظر آتی ہیں، اسی کے تصرف سے پھلوں میں مٹھاس بھی نظر آتا ہے، اسی کے تصرف سے پھولوں میں رنگ بھی نظر آتا ہے، اسی کے تصرف سے پانیوں کے اندر مٹھاس، کڑواہٹ اور ترشی بھی نظر آتی ہے۔ گویا کہ وہ مدبر اعظم، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کائنات کے حسن و جمال کو قائم رکھنے والا رب کائنات ہے۔ رب کائنات کی وجہ سے یہ سب کا سب قائم ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اس انسان کے وجود کے اندر جو کچھ قائم نظر آتا ہے، آنکھوں کے اندر روشنی ہے، زبان میں گویائی ہے، کان میں سنوائی ہے، اسی طریقے سے ناک میں جو سونگھنے کی طاقت ہے، ہاتھ پیر کے اندر پکڑنے کی قوت ہے، یہ سارے کے سارے نمونے جو انسان کے وجود کے بدن کے اندر نظر آتے ہیں، اس کے پیچھے بھی ایک نہ نظر آنے والی طاقت ہے۔ اس طاقت کی وجہ سے انسان کے بدن کی ساری قوتیں قائم ہیں۔ اس طاقت کو کیا کہتے ہیں؟ وہ اس کے بدن کی مدبر اعظم ہے، اس طاقت کو روح کہتے ہیں۔ جب تک اس کے اندر روح ہے تو یہ سب کچھ نظر آتا ہے، اس کو سرخ نظر آتا ہے، سبز نظر آتا ہے، اس کے گالوں پہ لالی نظر آتی ہے، ہاتھوں میں طاقت نظر آتی ہے، زبان میں گویائی نظر آتی ہے۔ کیوں کہ وہ روح اس کے پیچھے کام کر رہی ہے۔ اگر روح اس کی نکل جائے، اس کی زبان تو ہوگی لیکن گویائی نہیں ہوگی، اس کے کان تو ہوں گے لیکن سنوائی نہیں ہوگی، اس کی ناک تو ہوگی لیکن سونگنے کی طاقت نہیں ہوگی، اس کے قدم تو ہوں گے لیکن چلنے کی قوت نہیں ہوگی، اس کا دماغ تو ہوگا لیکن فکر کی قوتیں فیل ہو چکی ہوں گی۔ اس لیے کہ روح نکل گئی، جو تدبیر کر رہی تھی، جو مدبر اعظم تھی، جو متصرف تھی اس کے جسم کی، وہ اس کے جسم سے الگ ہو گئی، سب کا سب فنا ہو گیا۔ جسم نظر آتا ہے، ایک لاشا نظر آتا ہے، ساری طاقتیں اس کی فنا ہو گئی۔ وہ کہ اب سرخ نظر نہیں آتا، سبز نظر نہیں آتا، اس کے جسم کا رنگ و روپ وہ سب کا سب سیاہ نظر آتا ہے، کیونکہ اصل جو مدبر اعظم نکل گئی۔ تو بالکل اسی طریقے سے جیسے وہ مدبر اعظم، کائنات کا مدبر اعظم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، تو اس انسان کے وجود میں روح رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالق کا اپنا ایک نمونہ بھی رکھ دیا ہے۔ تو روح خالق کا نمونہ ہے، جیسے باقی ساری چیزیں یہ مخلوق کا نمونہ تھے، تو یہ روح خالق کا نمونہ ہے۔ اگر کسی کو یہ سمجھنا ہے کہ نہ نظر آنے والی ذات ہے اور اس کی طاقت سے ساری کائنات کیسے چل رہی ہے، اگر آسمان کو اٹھانے والا، زمین کو پھیلانے والا کوئی ہے تو ہمیں دکھاؤ تو صحیح۔ ایک دہریہ، ایک کمیونسٹ، ایک کمیونزم یہ جب یہ سوال اٹھاتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تیری آنکھ میں روشنائی، تیری زبان میں گویائی، تیرے ہاتھ میں قوت، تیرے قدموں میں طاقت، یہ سب کا سب کس وجہ سے؟ جس طاقت کی وجہ سے جس کو روح کہتے ہیں۔ پہلے تو روح ہمیں کر دکھا دو، اور روح ہمیں جب دکھا دے گا ہم تجھے خدا بھی دکھا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھو خالق کا نمونہ بھی موجود، مخلوقات کے نمونے بھی موجود۔ تو ظاہر ہے جب دونوں خالق مخلوق کے نمونے ہیں تو مخلوقات کے نمونوں کا تقاضا یہ تھا کہ مخلوق والا کام کرے، اور مخلوق والا کام جھکنا ہے اپنے خالق کے سامنے، جس کو عبادت کہتے ہیں۔ تو مخلوق کے نمونوں کا تقاضا یہ تھا کہ یہ بہترین عابد ہو، عبادت کے لیے اپنے سر کو ٹیک دے، اور اس کے اندر خالق والا نمونہ بھی تھا۔ خالق کی شان یہ تھی تدبیر کائنات کرے، عدل و انصاف سے کائنات کو لے کے چلے، تو اس کے خالق کے نمونے کا تقاضا یہ تھا کہ اس کے اندر خلافت کی طاقت ہو، اس کو نظام زندگی چلانے کی طاقت ہو۔ تو گویا کہ مخلوقات کے نمونے کا تقاضا تھا کہ یہ عبادت کرے، اور خالق کے نمونے کا تقاضا تھا کہ یہ خلافت کرے۔ تو گویا خلافت اور عبادت یہ دونوں چیزیں جب انسان لے کے چلے گا تو اس انسان نے مقصد زندگی کو پورا کر دیا۔ میری عبادت کافی نہیں، خلافت، نیابت، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اصل میں انسان کو اپنا نائب بنایا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات کا مدبر اعظم ہے، ایسے ہی انسان اس کائنات کے اندر اپنی ایسی مخلوق کا مدبر اعظم بن کر عدل و انصاف جب پھیلائے گا تو یہ کائنات قائم اور دائم رہتی۔ تو گویا کہ عبادت و خلافت یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ تو یہی اس انسان کا مقصد ہے، اور جب تک اچھا عابد نہیں بنتا اس وقت تک یہ اچھا خلیفہ نہیں بن سکے گا۔
اچھا عابد ہوگا تب اچھا خلیفہ بنے گا. اس لیے کہ یہ جو کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. تو ملائکہ نے کیا کہا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ زمین میں ایک ایسی شخصیت کو خلیفہ بنا رہے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے گا، زمین میں خون ریزی کرے گا؟ گویا کہ جو عدل و انصاف کا تقاضا ہے وہ پورا نہیں کرے گا. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں، ہم تیرے سامنے جھکتے ہیں، ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں، ہم سراپا عبادت و اطاعت ہیں. تو گویا کہ ہم مستحق ہیں کہ آپ ہمیں اپنا خلیفہ بنائیے. تو آپ ذرا غور کیجئے کہ خلافت کے لیے تو خلافت کے اوصاف بتانے چاہیے تھے کہ ہم اچھا عدل کریں گے، اچھا انصاف کریں گے، ہم لوگوں کا اس کا حق دیں گے، غریب پروری کریں گے، امیروں کا حق دیں گے. یہ اس کے بجائے ملائکہ نے اپنی عبادت کو پیش کیا. ہم بہترین عابد ہیں، سانس سانس عبادت ہے، تیری تقدیس کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں. یہ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ بہترین خلیفہ بننے کے لیے بہترین عابد ہونا ضروری ہے، اور ہم بہترین عابد ہیں، لہذا ہم مستحق اس بات کے ہمیں خلیفہ بنائے. اور یہ تیرا بہترین عابد نہیں بنے گا کیونکہ ہم نوشتہ تقریر میں دیکھ چکے ہیں، یہ تو خون ریزیاں کرے گا، یہ تو گلے کاٹے گا، یہ تو حق مارے گا، اپنوں کو نوازے گا، غیروں کو دھتکارے گا. یہ تو اس کو بنا رہا ہے؟ یہ تو اچھا عابد نہیں ہے، تو اچھا خلیفہ بھی نہیں ہوگا. تیری نمازیں نہیں پڑھے گا، تیرے روزے توڑے گا، زکاتیں نہیں دے گا، حج نہیں کرے گا، عبادات میں ڈنڈیاں مارے گا، یہ بنے گا خلیفہ؟ یہ خلیفہ نہیں بن سکتا. ہم بہترین عابد ہیں، اور بہترین عابد ہیں اس کا مطلب بہترین خلیفہ بھی ہوں گے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بندوں پر عبادت لازم کی ہے. حالانکہ نیابت تو خلافت میں تھی، میرا خلیفہ ہے، اور خلیفہ نائب ہوتا ہے. دیکھو نائب وہ کرتا ہے جو اصل کرتا ہے. یہ نقطے کی بات سمجھیں، نائب وہ ہوتا ہے جو وہ کرتا ہے جو اصل کرتا ہے. اصل عبادت کرتا ہے اللہ نہیں کرتا، وہ عابد نہیں ہے، وہ تو معبود ہے. تو نائب بھی وہی کرتا ہے جو اصل کرتا ہے، تو عبادت تو اس کو بھی نہیں کرنی چاہیے. یہ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو جب اپنا خلیفہ بنایا، اپنا نائب بنایا، اور نائب تو ہوتا ہے کہ وہ کرتا ہے جو اصل کرتا ہے، اصل عبادت کرتا نہیں ہے، وہ تو عبادت کرواتا ہے. تو یہ انسان اس کا نائب کیسے بن گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں، انی عالم ما لا تعلمون، جو بات میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں ان کے پاس نبی بھیجوں گا، ان کو دستور حیات ایسا دوں گا، یہ دن رات میری عبادت کریں گے، عبادت کر کے شاندار میرے عابد بنیں گے. جب شاندار عابد بنیں گے تو میرے بہترین خلافت کا حق بھی ادا کریں گے. اس لیے اللہ نے عبادت لازم کی ہم پر کہ عبادت کے بغیر یہ بہترین خلیفہ نہیں بن سکتا. اس لیے فرمایا کہ تم جو ہے عبادت کرو. کہیں کہہ دیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تبھی کہا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. گویا کہ عبادت کا حکم دے دیا کیونکہ یہ بہترین عابد ہوگا تو بہترین اب خلیفہ بھی ہوگا. اسی اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو چیز جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. بے شک تمہارا یہ کہنا صحیح ہے کہ تم بہترین عابد ہو، اس لیے بہترین خلیفہ بھی بن سکتے ہو، لیکن تمہارے اندر وہ طاقت اور عنصر نہیں ہے جو میں نے اس کے اندر رکھا ہے. اس کے اندر وہ عنصر رکھا ہے جو ترقی کرتا ہے. اس میں ترقی کا مادہ رکھا ہے. یہ آدم ترقی کرتا ہے، آدم کی اولاد ترقی کرتی ہے. تو چونکہ اس میں ترقی کا مادہ ہے، اس میں بہیمیت کی پستی بھی ہے، قدوسیت کی بلندی بھی ہے. پستی اور بلندی جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو تیسری طاقت پیدا ہوتی ہے، جس تیسری طاقت کو تقویٰ کہتے ہیں. یہ چونکہ متقی بنتا ہے اور تقوی میں ترقی ہے، لہذا یہ ترقی تمہارے پاس نہیں ہے. جب تمہارے پاس نہیں ہے، تم بلندی کے ایک مقام پر ٹھہر گئے ہو، اس کے بعد اوپر نہیں جا سکتے ہو، لہذا تم کائنات کا نظام نہیں چلا سکتے. اس لیے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون. تو یہ نیابت اور خلافت اور عبادت یہ فریضہ اس انسان کو ملا. تبھی کہا اللہ یؤمنون بالغیب، کہ الذین یؤمنون بالغیب، یہ متقی لوگ وہ ہیں کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں. اللہ اکبر، بغیر دیکھے ایمان لانے کا لطف ہی الگ ہے. دیکھ کر ایمان لائے تو کیا ایمان لائے. اللہ اکبر. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، صحابہ کی جماعت ہے. ایک تابعی آتے ہیں، کہتے تم لوگ کتنے خوش نصیب ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، رسول اللہ سے تم نے باتیں کی، رسول اللہ کے تم نے ہاتھ چھوئے، ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیعتیں کی. اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا تمہارا ایمان، تمہیں کیا نعمت دی خدا نے. وہ تابعی یہ حسرت افسوس کر رہے ہیں.
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں رسول اللہ ملے، رسول اللہ کی صحبتیں ملی، ان کے ہاتھ ملے، ان کی زبان کا کلام خود سنا، ہم نے آنکھوں سے ان کو دیکھا، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن حقیقت میں ایمان تو تمہارا ایمان ہے، تم بغیر دیکھے محمد پر قربان ہو رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسا محبوب کہاں لاؤ گے کہ جس محبوب کو دیکھ کے قربان ہو رہے ہیں، بغیر دیکھے قربان ہو رہے ہیں؟ دیکھ کے تو سبھی قربان ہوتے ہیں، بغیر دیکھے محبوب پر قربان ہو جائے، کمال تو وہ ہے۔ یہ تبھی تو امام رومی فرماتے ہیں کہ اللہ میرا محبوب ہے، میرے محبوب جیسا کوئی محبوب لا کے تو دکھائے کہ بغیر دیکھے لوگ گردنیں کٹوا رہے ہیں، بغیر دیکھے مجاہدات کے پسینے بہا رہے ہیں، شہید اپنے خون کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اور عابد اپنے مجاہدات کے پسینے پیش کر رہے ہیں، بغیر دیکھے خدا کو دیکھا کسی نے بھی نہیں، دیکھنے کی طاقت بھی نہیں ہے، دیکھنا چاہے بھی موسیٰ کی طرح دیکھ نہیں سکتے، بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ پر قربان ہو رہے ہیں۔ تو بغیر دیکھے جو ایمان لائے، کمال تو یہ ہے۔ ابن مسعود نے کہا کمال ایمان تو تمہارا ایمان ہے، تم بغیر دیکھے محمد بھی ایمان لائے، سبحان اللہ، قربان جاؤں تمہاری ایمان پر۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، طبرانی کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ایک سفر میں ہے، پانی نہیں ہے، صبح فجر کا وقت ہے، پوچھا پانی ہے وضو کے لیے؟ جی پانی نہیں۔ اب تلاش کیا، پانی نہیں۔ فرمایا کسی کے پاس تھوڑا بہت ہے؟ ایک شخص کے پاس ایک برتن میں، ایک پیالے میں پانی نکلا ہے، آپ نے پانی منگایا، آپ نے اپنی انگلیاں مبارک پانی میں ڈالیں تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اس میں سے پانی کے فوارے انگلیوں کے درمیان میں سے پھوٹنے لگے، کہ ان کے درمیان کے حصوں میں سے فوارے کی طرح پانی پھوٹنے لگا، اور فرمایا کہ وضو کرتے جاؤ، جانوروں کو پلاتے جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تکبیر، تکبیر، نعرہ رسالت محمد رسول اللہ، نعرہ رسالت محمد رسول اللہ۔ کیا رسول اللہ کی شان تھی، پانی بہنے لگا انگلیوں سے، جب چشمے کے چشمے پھوٹنے لگے۔ فرمایا کہ انس فرماتے 1500 صحابہ نے وضو کیا، 1500 صحابہ نے وضو کیا، اپنے پانی کے برتن بھر لیے، اپنے جانوروں کو سیراب کر لیا۔ اب جب یہ نظارہ دیکھا تو رسول اللہ صحابہ کو دیکھا، کہا کہ بتاؤ اس کائنات میں سب سے زیادہ عجیب ایمان کس کا ہے، سب سے زیادہ عجیب ایمان کس کا ہے؟ کہ اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ملائکہ کی ایمان بڑا عجیب ہے، ملائکہ کا۔ فرمایا کہ ان کا ایمان کیا عجیب ہے، وہ تو اللہ کی شان و کبریائی کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس کی عظمت رفتیں آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس کی حضوری کے مقام میں ہیں، وہ اللہ پر ایمان لائے تو کیا کمال کیا، وہ تو ان کے حق تقاضا تھا کہ اس حضوری کے مقام پہ خدا کو دیکھ کر ایمان لاتے ہی لاتے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ کے صحابہ کی ایمان عجیب ہے کہ جو آپ کو دیکھ کر آپ کے پاس ہے، آپ پر ایمان لائے، تو ہمارا ایمان عجیب ہے۔ فرمایا تمہارا ایمان کیا عجیب ہوتا، اس لیے کہ تم تو اپنے نبی کے بے شمار معجزات دیکھتے ہو، طرح طرح کے معجزے دیکھتے ہو، ابھی تم نے دیکھا گنگے انگشت مبارک سے کس طرح پانی کے چشمے پھوٹ رہے ہیں، تم اگر ایمان لائے تو کیا ایمان لائے، کیا کمال کیا؟ کہ یا رسول اللہ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے کہ کون ہے وہ لوگ، کون خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جن کا ایمان عجیب ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ عجیب ہے، ان کا ایمان عجیب ہے جنہوں نے مجھے ابھی دیکھا نہیں ہے، ابھی میری امت میں آنے والے ہیں، وہ مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے، دیکھے بغیر مجھ پر قربان ہوں گے۔ فرمایا ان کا ایمان سب سے زیادہ عجیب ہے، اور وہ میرے بھائی ہیں اور تم میرے صحابہ ہو۔ اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ فرمایا تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی، وہ میرے بھائی ہیں کہ جنہوں بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائے، جنہوں آنکھوں سے میرے معجزے نہیں دیکھے، میرے معجزوں کا تذکرہ سنا، مجھ پر قربان ہو رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، ایک تابعی پوچھتے ہیں کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ ہاں میں نے آنکھوں سے دیکھا۔ آپ نے اپنی زبان سے رسول اللہ سے باتیں کی؟ ہاں میں نے اسی زبان سے رسول اللہ سے باتیں کی۔ آپ نے اپنی ان ہاتھوں سے رسول اللہ سے بیعتیں کی؟ ان ہاتھوں میں ہاتھ دے کر رسول اللہ کا ہاتھ آپ نے تھاما؟ کہا کہ ہاں تھاما۔ وہ زار و قطار رونے لگے، ان پر وجہ طاری ہو گیا یہ سوچ کر کہ کیا رسول اللہ کی شان، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو ہاتھ لگایا، رسول اللہ کی آنکھوں کو آنکھوں سے دیکھا، رسول اللہ کی باتوں کو کانوں سے سنا۔ کتنے جو خوش نصیب لوگ، تو ان کو وجد آ گیا۔ اور آج جب محبت ہوتی ہے تو محبوب کو دیکھنے والوں کو بھی دیکھ کر تسکین لیتے ہیں لوگ کہ آپ میرے محبوب کو دیکھ کے آئے، آپ میرے پیارے سے مل کے آئے، اور آج میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، جن آنکھوں میں تو نے میرے محبوب کے فوٹو کھینچے ان آنکھوں کو میں تجھے دیکھ رہا ہوں، تو مجھے تسکین ہو جائے۔
محبت. وجد آ گیا, جھومنے لگے, سبحان اللہ کیا خوش نصیب ہے آپ. تو عبداللہ ابن میں فرمایا کہ نہیں نہیں, بے شک خوش نصیب بھی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا, ان کا کلام سنا, ان کے ہاتھوں کو تھاما, ان کے زبان سے ان سے باتیں کی, آنکھوں سے رسول اللہ کے چہرے انور کو دیکھا. بے شک وہ خوشحالی خوشخبری ان کے لیے, لیکن اس سے بڑھ کر خوشخبری ان کے لیے جو بغیر دیکھے رسول اللہ پہ محبت کر رہے ہیں, بغیر دیکھے رسول اللہ پر قربان ہو رہے ہیں. ان کے لیے رسول اللہ نے دوہری خوشخبری سنائی. ہمیں تو رسول اللہ نے دوہری خوشخبری سنائی ہے کہ جو بغیر دیکھے مجھ پر قربان ہو رہے ہیں, بغیر دیکھے مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں, فرمایا کہ ان کا ایمان سب سے عجیب ہے, ان کا ایمان ملائکہ سے بھی بڑھ گیا, ان کا ایمان صحابہ سے بھی بڑھ گیا. ہم وہ خوش نصیب ہیں. ہمیں اپنی خوش نصیبی کی خبر ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس قدر خوش نصیب قرار دے رہے ہیں. یہ ایمان بالغیب کہ دیکھا نہیں ہے, قربان ہو رہے ہیں. دیکھ کر ایمان لائے تو کیا ایمان لائے. اللہ اکبر. حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شوری تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے, ایک شخص سفر کر رہا تھا تو راستے میں ایک خاتون کو دیکھا, خوبصورت عورت کو دیکھا. اس کو دیکھ کر کہنے لگا واہ واہ مجھے تجھ سے محبت ہو گئی, تو کتنی خوبصورت, مجھے تجھ سے پیار ہو گیا ہے. جیسے آج کی دنیا میں آئی لو یو, یہ ویسٹرن کنٹریز میں فوری اظہار کر آئی لو یو, محبت کرتے ہیں. حالانکہ ان بیچاروں کو پتہ نہیں کہ محبت کہتے کس کو ہیں. محبت بہت بلند مقام ہے. جس کو تم محبت کہتے ہو یہ محبت نہیں, یہ شہوت ہے. محبت, اللہ اکبر, محبت تو اتنا اونچا مقام ہے کہ حدیث میں آتا ہے, مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے مراتب قرب طے کروائے اور رسول اللہ اپنے مراتب قرب طے کیے تو خلت کا مقام آیا, دوست ہونے کا مقام آیا, خلیلی کا مقام آیا. تو رسول اللہ نے سوچا کہ یہ میرے جدی امجد ابراہیم کا مقام تھا, اگر چند لمحے یہاں گزارنے کا موقع مل جائے تو جدی امجد دادا ابا کے ساتھ مشابہت و مماثلت ہو جائے گی کہ مجھے بھی خلیلی کا مقام مل جائے. تو درخواست سے دعا کی, اے رب ذوالجلال مجھے اپنے جدی امجد ابراہیم کے مقام خلیلی پر چند لمحے گزارنے کا موقع دیجئے تاکہ دوستی کا مقام مجھے مل جائے. سمجھ رہے بات. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے میرے حبیب میں تجھے اپنی محبت کے جس مقام پر لے کے جانا چاہتا ہوں مجھے اس میں اتنی بھی تاخیر گوارا نہیں ہے کہ چند لمحے تو خلیلی کے مقام پہ ٹھہرے, لہٰذا میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دیتا, تو تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جا تاکہ تو میری محبوبیت کے مقام پر فائز ہو جا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ محبت اس کو کہتے ہیں. آج لوگوں نے محبت کو تو لچر بنا لیا, تماشا بنا لیا. اچھی جوتی دیکھی ہو, آئی لو دس, جوتے سے پیار ہو گیا. پین دیکھا, آئی لو اٹ, پین سے پیار ہو گیا. ارے لو, یہ ویسٹرن ورلڈ میں لو آ کے محبت آ کے بدنام ہو گئی, اور ہمارے ہندو پاک میں محبت شہوت بن گئی, فلموں اور گانوں کی چیز بن گئی. لیکن یاد رکھو محبت اللہ تبارک و تعالی کے مقام ہے, اور اس محبت کی بنا پر اللہ نے کائنات کو بنایا. اس محبت کی بنا پر اللہ نے اس حسن کائنات یعنی محمد مصطفیٰ کی تخلیق کی, اور ایسا بنایا کہ ایسا کائنات میں پھر کوئی اور دوسرا نہیں بنایا. ایسا آئینہ جمال بنایا, ایسا پھر کوئی دوسرا آئینہ نہیں ہے. یہ محبت بول رہی ہے. تو خیر کیا کہہ رہا تھا, تو محبت کا مقام جو اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر بلند رکھا ہے, اس سے میرے دوستو بزرگ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بغیر دیکھے محبت, یہ محبت ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس عورت کو اس نے یہ کہا کہ مجھے تجھ سے محبت ہو گئی ہے, تو کتنی خوبصورت ہے. تو اس عورت نے کہا کہ میں کیا خوبصورت ہوں, وہ دیکھ میری بہن مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے. ادھر اشارہ کیا. اس آدمی نے فوراً پلٹ کے یوں دیکھا, جیسے دیکھا اسے ایک دھول ماری, اس کے منہ ایک چماٹا مارا, کہا کہ ظالم محبت کے دعوے مجھ سے کرتا ہے, دیکھتا کسی دوسرے کو ہے. یہ کیا محبت ہوئی؟ یہ محبت نہیں شہوت ہے.
اگر تجھے مجھ سے محبت ہوتی تو پھر مجنو کی طرح لیلا سے نگاہ نہ ہٹاتا. ساری کائنات کہتی لیلا سانولی ہے, لیلا کالی ہے, لیلا کا حسن نہیں ہے, لیلا گوری نہیں ہے, لیکن قیس کہتا ہے ظالمو تم عشق اور محبت کو رسوا نہ کرو, تم اس مجنو کی آنکھ سے لیلا کو دیکھو, لیلا سے زیادہ حسین دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. عاشق کی آنکھ سے دیکھو. قاضی صاحب آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ لیلا تو کالی ہے, اس پہ کیوں سے محبت کرتا ہے؟ ارے قاضی صاحب آپ عشق کی توہین کر رہے ہیں. اس عشق تو اس کو کہتے ہیں کہ جس سے پیار ہو گیا اب وہ کالی ہے یا پیلی ہے, بس اس کی آنکھوں کا نور ہے, اب اس کے سامنے کوئی اور حسن ٹھہرتا نہیں. محبت اس کو کہتے ہیں. اور آج ہماری محبتیں منٹ میں بکتی ہیں. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہمیں دعویٰ ہے, لیکن کتنے انگریزیت پسند مسلمان ہیں, کچھ لمحے میں ہی رسول اللہ پر اعتراض کرنے لگتے ہیں, رسول اللہ کی باتوں پہ اعتراض کرنے لگتے ہیں, اور اس کو گھما پھرا کے کیا کہہ دیتے, اجی مولویوں نے بنا لیا, یہ نبی کا مزاج نہیں تھا, اجی یہ اسلام کا مزاج یہ مولویوں نے بنایا. مولویوں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شکر ہے اللہ تبارک و تعالی نے مولویوں کے سینوں کو اس مقصد کے لیے قبول کر لیا کہ رسول اللہ کی ذات کے سامنے کھڑے ہیں, جس کو بھی تنقید کا تیر چلانا ہوتا ہے وہ مولوی کے سینے اس کو برداشت کر لیتے ہیں. اگر درمیان میں مولوی کے سینے نہ ہو تو یہ تو اتنے گستاخ ظالم ہیں کہ یہ تنقید کے تیر سیدھے رسول اللہ کے سینے پر لگائیں گے. فرمایا ہمیں فخر ہے اس پہ کہ تم ہم پر تنقیدیں کرتے ہو, اعتراضات کرتے ہو, مولویوں نے یوں کر دیا, مولویوں نے یوں کر دیا. فرمایا ہمیں اس پہ فخر ہے, ہم رسول اللہ کے سامنے سینہ سپر کھڑے ہیں اور یہ تنقید کے تیر مولویوں کے سینے پر پڑ رہے ہیں اور رسول اللہ کی ذات محفوظ ہے. آج تمہاری محبت تو اتنی ہے, وہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں, اے محبوب اس محبوبیت کے مقام پر پہنچنے میں چند لمحے کی بھی تاخیر گوارا نہیں ہے, فور اس مقام پر پہنچ. اس سے تو آپ حبیب الرحمان ہے, حبیب الرحمان, رحمان کے حبیب. پہلی کتابوں میں آپ کا لقب حبیب الرحمان لکھا ہوا ہے. حبیب اللہ, آپ اللہ کے محبوب ہیں. کوئی اللہ کا کلیم ہے, کوئی اللہ کا خلیل ہے, کوئی اللہ کا جو ہے صفی ہے, کوئی اللہ کا نبی ہے, کوئی اللہ کا حسیر ہے. تو گویا کہ سب کے کوئی نہ کوئی اللہ کی روح ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اور رسول اللہ کو کیا مقام دیا, فرمایا کہ یہ میرا محبوب ہے. محبت تو یہ مقام ہے. اس لیے فرمایا کہ یؤمنون بالغیب, بغیر دیکھے محبت کرتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, نماز کو قائم کرتے ہیں. دیکھو انسان کے بدن میں دو چیزیں ہیں, ایک قلب اور ایک قالب. قلب یہ اصل ہے, قلب اگر نہ ہو تو انسان ختم, فنا ہو جاتا ہے. دل کی موت انسان کی موت ہے. آج جو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ ہارٹ فیل ہو گیا, ہارٹ فیل یہ موت کی ڈیفینیشن ہے, یہ موت کا سبب نہیں ہے. دل کا بند, حرکت قلب بند ہو جانا, اس کو موت بولتے ہیں. یہ سبب نہیں ہے, یہ موت کی تعریف ہے کہ دل بند ہو گیا. تو دل اصل ہے, تو قلب یہ اصل, اور قالب اس قلب کی وجہ سے چلتا ہے. تو مقدم مقام تو قلب کا ہے, لہذا قلب کا جو فعل ہوگا وہ مقدم ہوگا. اور ایمان یہ دل کا فعل ہے, لہذا اللہ نے ایمان کو مقدم کیا. الذین یؤمنون بالغیب, کہ یہ اپنے دل سے تصدیق کرتے ہیں, دل سے ایمان لاتے ہیں, غیب پر ایمان لاتے ہیں, اور ایمان دل کی تصدیق کا نام ہے. لہذا قلب کا فعل مقدم تھا, قلب افضل تھا, اسی اللہ تبارک و تعالی ایمان کو پہلے ذکر کیا. اس کے بعد کہا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اس میں نماز کو ذکر کیا. اور میں نے بتایا تھا کہ نماز حقیقت میں عبادت تو نماز ہی ہے. دوسرا قالب, یہ انسان کا بدن, یہ بدن کے افعال میں سے زکوٰۃ بھی ہے, انسان کو نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, حج بھی ہے. لیکن ان تمام عبادات میں افضل ترین جو عبادت, جو حقیقی معنی میں عبادت تھی, وہ نماز تھی. اس لیے اللہ نے اس کے بعد نماز کو ذکر کیا. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, نماز کو قائم کرتے ہیں, نماز کو قائم کرتے ہیں. اور یہاں قائم کا لفظ کہا, قائم کا کیا مطلب, کہ نماز کو با جماعت ادا کرتے ہیں, جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں, اس کے آداب و شرائط کو بجا لاتے ہیں. اس نماز کا جو اصل مقصد ہے, اس اجتماعیت سے جو اتحاد مقصود ہے, اس اتحاد پر نظر رکھتے ہیں, اس نماز کے حقیقی تقاضے کو پورا کرتے ہیں. یہ اقامت صلاۃ, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, نماز کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. اب دیکھو یہاں پر ایک من ذکر کیا, من تبیزیہ کہتے ہیں اس کو. من تبیزیہ علماء جانتے ہیں, من تبیزیہ کا مطلب ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے تھوڑا سا خرچ کرتے ہیں. دیکھو اللہ نے سارا خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا کہ سارا خرچ کر دو. مما کہا کہ اس میں سے بعض حصہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. تبھی تو صحابہ نے پوچھا تھا
پوچھا تھا کہ ماذا ينفقون یسألونک ماذا ينفقون، کہ یہ صحابہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ قل العفو، ان کو کہتے اف خرچ کرو۔ اف کا مطلب ہے تمہاری اپنی ضروریات پوری ہو جائے، اپنی ضروریات، بیوی بچوں کی ضروریات، مکان دکان کی ضرورت، اپنی ضروریات پوری ہو کر جو بچ جائے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یعنی اللہ نے کتنا بندوں پر آسانی کی ہے، کتنا آسانی کی ہے۔ زکوٰۃ بھی مانگی تو آپ کی سیونگ میں سے 2.5% مانگی، آپ کی انکم میں سے نہیں مانگی۔ آج انکم ٹیکس تو انکم میں لگتا ہے، 1 لاکھ اگر آپ انکم ہے تو اس میں ٹیکس لگے گا، پہلے خرچے کے بعد سیونگ آپ کو کچھ بھی نہ ہو، لیکن یہاں کا سال کی سیونگ کا 2.5% دے دو، کتنی آسانی۔ یہ رسول اللہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی دین کو آسان کر دیا۔ تو مما تو فرمایا بعض خرچ، اور پھر رزقناہم، ہم نے جو رزق ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس میں ایک اشارہ کر دیا کہ بخیل کو بخل کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جو یہ خرچ کر رہا ہے وہ ہمارا دیا ہوا ہے۔ اس میں بخیل کے بخل کا علاج ہے، کیونکہ بعض دفعہ بخیل کما لیتا ہے، سوچتا ہے یار میں کیوں دوں، اللہ کہتا نہیں ہمارے دیے رزق میں سے دے دو۔ دیکھو بینک کے اوپر کیشیئر بیٹھا، کیشیئر بڑے بڑے چیک کیش کر رہا ہے، بڑے بڑے چیک کیش کر رہا ہے، اس کو کبھی رات کو پریشانی نہیں ہوتی یار میں تو 10 ملین دے آیا، وہ یہ سوچتا ہے یار انہی کا ہے ڈپازٹ، انہی کا تو ان کا دے دیا، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ کہتے ہیں ہم نے جو تمہارے پاس یہ ہمارا ڈپازٹ ہے، ہم نے تمہیں کہا اس غریب کو دے دو، ہم نے تمہیں کہا اس فقیر کو دے دو، ہم نے تمہیں کہا اس بیوہ کو دے دو، ہم نے کہا میرے گھر کی تعمیر میں دے دو، یہ میرے مدرسے میں دے دو، تو ہمارے ڈپازٹ میں سے تم دیتے ہو تو پریشانی کس بات کی، دے دو۔ اس میں بخیل کے بخل کا علاج کر دیا اور سخی کی سخاوت کا علاج کر دیا، تاکہ بخیل بخل نہ کرے اور سخی کبر نہ کرے، عجب نہ کرے، کہ سخی جب بانٹ رہا ہے اللہ کے راستے میں تو اس کو یہ عجب نہ ہے اجی میں نے ایک مسجد بنوائی، اجی میں نے 2 مدرسے بنوائے، اجی میں نے اتنے غریبوں کو دیا، اجی میں نے، وہ فخر نہ کرے، اس سے نیکی برباد ہوگی، اور وہ یہ سوچے ارے میں نے کیا کمال کیا، تو اللہ کے دیے میں سے میں نے دیا، میں نے کیا کمال کیا، تو اس کو کبر عجب نہیں ہوگا۔ تو سخی کے عجب کا علاج کر دیا اور بخیل کے بخل کا علاج کر دیا، اس لیے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے رزق میں سے خرچ کرتے۔ اس لیے میرے دوستوں حقیقت یہی ہے، اللہ تبارک و تعالی بدن کی عبادت، مال کی عبادت، دل کی عبادت، عبادتوں کے احوال ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی انہی آداب و شرائط کے ساتھ وہ عبادت کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب بندہ سچی نیت سے اسی طرح جب عبادت کرتا ہے اور کبھی سجدے میں گرتا ہے، کبھی راہ اللہ میں بانٹتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رضامندی کے پروانے جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی اس پر گفتگو جاری ہوگی، جاری ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، انفاق مال پر گفتگو جاری رکھیں گے کہ انفاق مال کی حقیقت کیا ہے، حقائق کیا ہیں، اس کی تفصیلات کیا ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ پہلی وحیوں پر ایمان، نبی کی وحی پر ایمان، تو گویا کہ یہ 5 جو اوصاف متقین کے بیان فرمائے، اور اس کے بعد کا اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اس کے بعد وہ فرمایا اس کے پیچھے کیا راز ہیں، انشاءاللہ وہ آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔